ابو عوانہ وداح یشکری نے بیان کیا، ان سے حسین بن عبد الرحمن سلمی نے، ان سے فلاں شخص سعید بن عبیدہ نے کہ ابو عبد الرحمن اور حبان بن عطیہ کا آپس میں اختلاف ہوا۔ ابو عبد الرحمن نے حبان سے کہا کہ آپ کو معلوم ہے کہ آپ کے ساتھی خون بہانے میں کس قدر جری ہو گئے ہیں؟ ان کا اشارہ علی رضی اللہ عنہ کی طرف تھا۔ اس پر حبان نے کہا، انہوں نے کیا کیا ہے؟ تیرا باپ نہیں۔ ابو عبد الرحمن نے کہا کہ علی رضی اللہ عنہ کہتے تھے کہ مجھے زبیر اور ابو مرثد رضی اللہ عنہم کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا اور ہم سب گھوڑوں پر سوار تھے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جاؤ اور جب روضہ خاخ پر پہنچو جو مدینے سے 12 میل کے فاصلے پر ایک جگہ ہے۔ ابو سلمہ نے بیان کیا کہ ابو عوانہ نے خاخ کے بدلے میں حاج کہا ہے، تو وہاں تمہیں ایک عورت سارا نامی ملے گی اور اس کے پاس حاطب بن ابی بلتع کا ایک خط ہے جو مشرکین مکہ کو لکھا گیا ہے، تم وہ خط میرے پاس لاؤ۔ چنانچہ ہم اپنے گھوڑوں پر دوڑے اور ہم نے اسے وہیں پکڑا جہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تھا۔ وہ عورت اپنے اونٹ پر سوار جا رہی تھی۔ حاطب بن ابی بلتع رضی اللہ عنہ نے اہل مکہ کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی مکہ آنے کی خبر دی تھی۔ ہم نے اس عورت سے کہا کہ تمہارے پاس وہ خط کہاں ہے؟ اس نے کہا کہ میرے پاس تو کوئی خط نہیں ہے۔ ہم نے اس کا اونٹ بٹھا دیا اور اس کے کجاوے کی تلاشی لی، لیکن اس میں کوئی خط نہیں ملا۔ میرے ساتھی نے کہا کہ اس کے پاس کوئی خط معلوم نہیں ہوتا۔ راوی نے بیان کیا کہ ہمیں یقین ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے غلط بات نہیں فرمائی۔ پھر علی رضی اللہ عنہ نے قسم کھائی کہ اس ذات کی قسم جس کی قسم کھائی جاتی ہے، خط نکال دے ورنہ میں تجھے ننگی کر دوں گا۔ اب وہ عورت اپنے نیفے کی طرف جھکی، اس نے ایک چادر کمر پر باندھ رکھی تھی اور خط نکالا۔ اس کے بعد یہ لوگ خط حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لائے۔ عمر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس نے اللہ اور اس کے رسول اور مسلمانوں کے ساتھ خیانت کی ہے، مجھے اجازت دیجیے کہ میں اس کی گردن مار دوں۔ لیکن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حاطب رضی اللہ عنہ، تم نے ایسا کیوں کیا؟ حاطب رضی اللہ عنہ نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بھلا کیا مجھ سے یہ ممکن ہے کہ میں اللہ اور اس کے رسول پر ایمان نہ رکھوں؟ میرا مطلب اس خط کے لکھنے سے صرف یہ تھا کہ میرا ایک احسان مکے والوں پر ہو جائے، جس کی وجہ سے میں اپنی جائیداد اور بال بچوں کو ان کے ہاتھ سے بچا لوں۔ بات یہ ہے کہ آپ کے اصحاب رضی اللہ عنہم میں کوئی ایسا نہیں جس کے مکے میں ان کی قوم میں کے ایسے لوگ نہ ہوں جس کی وجہ سے اللہ ان کے بچوں اور جائیداد پر کوئی آفت نہیں آنے دیتا، مگر میرا وہاں کوئی نہیں ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حاطب رضی اللہ عنہ نے سچ کہا ہے، بھلائی کے سوا ان کے بارے میں اور کچھ نہ کہو۔ بیان کیا کہ عمر رضی اللہ عنہ نے دوبارہ کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس نے اللہ اور اس کے رسول اور مومنوں کے ساتھ خیانت کی ہے، مجھے اجازت دیجیے کہ میں اس کی گردن مار دوں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جنگ بدر میں شریک ہونے والوں میں نہیں ہیں، تمہیں کیا معلوم، اللہ تعالیٰ ان کے اعمال سے واقف تھا۔ اور پھر فرمایا کہ جو چاہو کرو، میں نے جنت تمہارے لیے لکھ دی ہے۔ اس پر عمر رضی اللہ عنہ کی آنکھوں میں خوشی سے آنسو بھر آئے اور عرض کیا، اللہ اور اس کے رسول ہی کو حقیقت کا زیادہ علم ہے۔ ابو عبداللہ حضرت امام بخاری رحمہ اللہ نے کہا کہ خاخ زیادہ صحیح ہے، لیکن ابو عوانہ نے حاج ہی بیان کیا ہے اور لفظ حاج بدلا ہوا ہے، یہ ایک جگہ کا نام ہے، اور حیثم نے خاخ بیان کیا ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6939۔